خواجہ بندہ نواز ملا صاحب کے تیار کردہ 2 مارچ کے 100 سوالات اور جوابات سے آپ مستفیض ہوں۔ پہلا سوال، یورپی اقوام میں ہندوستان کے کن اشیاء کی مانگ زیادہ تھی؟ جواب، کالی مرچ، دال چینی، لونگ، الائچی، ادرک۔ دوسرا، یورپی اقوام کو ہندوستان کا جدید راستہ دریافت کرنے کے لیے کون سے اسباب تھے؟ جواب، شہر قسطنطنیہ کا زوال، تمام تجارتی راستوں پر ترک کا قبضہ، ترکوں نے کئی طرح کے ٹیکس عائد کیے، اس راستے سے تجارت بے فائدہ ہونے لگی، بحری آلات کا ایجاد، ہندوستان کے مسالوں کی مانگ۔ تیسرا، جدید بحری آلات نے بحری سفر کو آسان بنا دیا، کیسے؟ یا بحری سفر کو آسان بنانے والے آلات کون سے تھے؟ جواب، قطب نما، الاسترلاب، بارود، نقشے جات، اٹلس۔ سوال نمبر 4، ہندوستان کو بحری سفر کر کے آنے والے یورپی اقوام یا ممالک کون سے تھے؟ جواب، پرتگال، ڈچ، فرانس، انگریز۔ 5، کرناٹک کی جنگوں کا کیا نتائج نکلے؟ جواب، فرانسیسیوں نے تمام علاقے کھو دیے، فرانسیسی پیرس معاہدے کے تحت پانڈیچیری حاصل کر لیا، فرانسیسیوں نے ہندوستان میں اپنا اقتدار کھو دیا، انگریز جنوبی ہندوستان میں فتح کا جھنڈا بلند کیا۔ 6، 2 عملی حکومت سے کیا مراد ہے؟ اس کو کس نے نافذ کیا؟ جواب، انگریزوں کو ٹیکس اصول کرنے کا حق تھا، نواب کو عدالتی اور انتظامی امور دیے گئے تھے، اس کو رابرٹ کلائیو نے نافذ کیا۔ 7، پہلی اینگلو مراٹھا جنگ کی وجہ کیا تھی؟ جواب، مادھو راؤ کی موت ہوئی، رگھوبا نے نارائن راؤ کا قتل کیا، نانا فرنویس نے مادھو راؤ دوم کو پیشوا کر کے اعلان کیا، رگھوبا کو مراٹھا سے حمایت نہیں ملی، اس نے انگریزوں سے مدد طلب کی۔ 8، پنجاب کس طرح انگریزی حکومت میں شامل ہوا یا ضم ہوا؟ جواب، پنجاب میں سیاسی بحران پیدا ہوا، انگریزوں نے تسلسل معاہدہ توڑ دیا، انگریز اور پنجاب کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی، آخر کار چند دھوکے باز لیڈران کی وجہ سے شکست قبول کرنی پڑی، اس طرح پنجاب انگریزوں کے قبضے چلا گیا۔ 9، لارڈ ڈلہوزی نے مسئلہ الحاق کے ذریعے ہندوستان میں انگریزی حکومت کی توسیع کی، کیسے؟ جواب، ڈلہوزی نے اپنی توسیع پالیسی کو پورا کیا، اہم مقصد ہندوستانی ریاستوں کو اپنی حکومت میں شامل کرنا تھا، لے پالک بچوں کو تخت پر کوئی حق نہیں تھا، ایسی حکومتوں کو انگریز اپنے سلطنت میں شامل کر لیتے۔ 10، مسئلہ الحاق کے ذریعے کون کون سی ریاستیں انگریزی حکومت میں شامل ہوئی؟ جواب، ستارا، جے پور، سنبل پور، ادے پور، جھانسی، ناگپور۔ 11، دیانند سرسوتی کا ویدوں کی طرف پلٹنے کے نعرے کی وضاحت کیجیے۔ جواب، پورے ملک میں تقریریں کی گئی، ویدوں کی سچ ہونے اور علم کی بنیاد ہونے پر زور دیا گیا، اسی پس منظر میں ویدوں کی طرف پلٹنے کا نعرہ دیا گیا، ذات پات کی مذمت کی گئی۔ 12، سوامی وویکانند نوجوانوں میں تحریک کی قوت تھے، کیسے؟ جواب، انہوں نے کہا کہ اٹھو جاگو، اپنی منزل تک نہ رکو، زندگی میں محنت کی اہمیت کو اجاگر کیا، فرد کے بقا اور اس کی صلاحیت کو اجاگر کیا گیا، یہ نوجوانوں میں محرک قوت تھے۔ 13، رام کرشن پرمہنسا کے نظریات کیا تھے؟ جواب، ان کی فکر ہندوستانی تہذیب کی بنیاد پر تھی، ان کے مطابق سارے مذاہب یکساں ہیں، روحانی احساس اہم ہے، یہ بت پرستی کے قائل تھے، یہ بے غرض خدا ترسی رکھتے تھے۔ 14، تفریق سے پیدا ہونے والے تعصبات کون سے ہیں؟ جواب، عدم برداشت، انکار، بے عزتی، نفرت۔ 15، ہندوستان کے طبعی حصے کون سے ہیں؟ جواب، شمالی پہاڑی سلسلے، شمال کے عظیم میدان، جزیرے نما سطح مرتفع، ساحلی میدان۔ 16، شیوالک کے سلسلے کی اہمیت کیا ہے یا خصوصیات کیا ہیں؟ جواب، ان کی تشکیل حالیہ دنوں میں ہوئی ہے، ان کی بلندی بہت کم ہے، انہیں ہمالیہ کے دامن بھی کہتے ہیں، ان میں تنگ زمینی میدان بھی ہیں۔ 17، وسط ہمالیہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب، ہماچل بھی کہتے ہیں، کئی متوازی پہاڑی سلسلے ہیں، کئی مشہور وادیاں ہیں، کئی مشہور پہاڑی سلسلے بھی ہیں۔ 18، عظیم ہمالیہ کی اہمیت
کیا ہے؟ جواب ہمالیہ کی بلند ترین چونٹیاں ہیں، اولین تشکیل شدہ پہاڑ ہیں، پوری طرح برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، اس کو ہمادری بھی کہتے ہیں۔ 19 شمال کے عظیم میدان کی اہمیت کیا ہے؟ جواب ان کو گنگا اور ستلج کے میدان بھی کہتے ہیں، زیادہ اونچے نہیں ہوتے، مکمل طور پر ہموار ہیں، اسے مخلوط میدان بھی کہا جاتا ہے، زرخیز مٹی کے میدان ہیں۔ 20 جزیرے نما سطح مرتفع کی بڑی معاشی اہمیت ہے، کیسے؟ جواب قیمتی معدنیات کے ذخائر موجود ہیں، یہاں کئی آبشار ہیں، کئی ندیوں کے دہانے پائے جاتے ہیں، برقی قوت کے لیے موزوں ہیں۔ 21 مشرقی گھاٹ اور مغربی گھاٹ میں کیا فرق ہے؟ پہلے مغربی گھاٹ دیکھ لیں گے، یہ مسلسل ہیں، یہ زیادہ بلند ہیں، سمندر کے قریب ہیں۔ مشرقی گھاٹ یہ مسلسل نہیں ہیں، یہ زیادہ بلند نہیں ہیں، سمندر سے دور ہیں۔ 22 مشرقی ساحل اور مغربی ساحل میں کیا فرق ہے؟ مشرقی ساحل کچھ سے لے کر کنیا کماری تک پھیلے ہوئے ہیں، ساحلی کٹاؤ کم ہے، کئی کھارے پانی کی جھیلیں ہیں، کورومنڈل اتکل ساحل کہتے ہیں۔ مغربی ساحل میں سے کنیا کماری سے گنگا کے طاس کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے، ساحلی کٹاؤ زیادہ ہے، کھارے پانی کی جھیلیں نہیں ہیں، کوکن کرناٹک اور ملبار ساحل بھی کہتے ہیں ان کو۔ 23 ہندوستان کی آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ جواب طول البلد اور وقوع، سطح سمندر سے دوری، ساحل سے فاصلہ، ہواؤں کا رخ، پہاڑی سلسلے، بحری مد و ذر۔ 24 ہندوستان کے موسم کون سے ہیں؟ جواب موسم گرما، جنوبی مغربی مانسون، پسمائی مانسون، موسم سرما۔ 25 ہندوستانی زراعت کو مانسون کے ساتھ ایک جوا کہا جاتا ہے یا جوا بازی کہا جاتا ہے، کیوں؟ ملک کی آب و ہوا معیشت پر اثر انداز ڈالتی ہے، جنوبی مغربی مانسون زراعت کا نظم پیدا کرتی ہے، بارش نہ ہو تو قحط سالی پیدا ہوتی ہے، حد سے زیادہ بارش ہو تو جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ 26 ہندوستان میں کنوؤں کے ذریعے آبپاشی بہت ہی اہم ہے، کیوں؟ جواب زیر زمین پانی مہیا کرتا ہے، کم بارش کے علاقوں میں مفید ہے، تعمیر اور دیکھ بھال کا آسان ہے، زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے۔ 27 نیشنل پاور گرڈ کس طرح مفید ہیں؟ جواب تمام ریاستوں کے پاس ضرورت کے مطابق برقی فراہمی کی صلاحیت نہیں ہے، کچھ کے پاس زیادہ ہے تو کچھ کے پاس کم ہے، زیادہ توانائی رکھنے والے ریاستوں سے ناکافی توانائی کے حامل ریاستوں کو توانائی فراہم کرنا، جس سے توانائی کی قلت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ 28 فلاحی ریاستوں میں حکومت کی ذمہ داریوں میں کس طرح وسعت ہوئی ہے؟ جواب 20ویں صدی میں فلاحی ریاست کا آغاز ہوا، حکومت کے افعال اور ذمہ داری بھی وسیع ہوئے، اپنی شہریوں کو بنیادی سہولیت دینا، حکومت غذا، تعلیم، رہائش وغیرہ فراہم کرنا۔ 29 غیر ترقی یافتہ ممالک میں کون سے مسائل نظر آتے ہیں؟ جواب بے روزگاری، غربت، زرعی پسماندگی، دولت کی غیر مساوی تقسیم۔ 30 سر ایم وشویشوریا کو ہندوستان کے منصوبہ بند کے باوائے آدم کہتے ہیں، کیوں؟ جواب سب سے پہلے منصوبہ بندی کے ذریعے غور و فکر کیا، ہندوستان کی منصوبہ بند معاشیات کتاب لکھی، معاشی ترقی کی ضرورت کو بتلایا اور اس لیے ان کو منصوبہ بند معاشیات کا باوائے آدم۔ 31 سبز انقلاب کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جواب 1966 میں گیہوں کے زائد فصل دینے والے بیجوں کا استعمال، پانی کی فراہمی، بیماریوں سے تحفظ، کیڑ مار ادویات کا استعمال، آبپاشی سہولیات، قبل از بیساکھی ٹیکنالوجی، بہترین تکنیک کا استعمال۔ 32 زرعی پیداوار میں اضافے سے کون سے مسائل درپیش ہوئے اور ان کا حل کس طرح کیا گیا؟ جواب زرعی اشیاء کی قیمتوں میں گراوٹ، مناسب قیمت کا نہ ملنا، زرعی مارکیٹ کا قیام، گوداموں کی تعمیر، سرد خانوں کی تعمیر، حکومت کی طرف سے کئی ساری سہولیت دی گئی ہے۔ 33 بینک میں کھولے جانے والے مختلف کھاتے کون سے ہیں؟ جواب بچت کھاتا، چالتی یا چالو کھاتا، مقرر کھاتا، مقرر میعادی ڈپازٹ کھاتا۔
34. ہندوستان کی تاریخ میں آج بھی جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو فخر کا مقام حاصل ہے، کیوں؟ جواب: یہ اصول باز گشت سے ناراض تھی، انگریزوں سے جنگ کا اعلان کیا، اپنے لیپ پالک بیٹے کو اپنی پیٹھ پر باندھ کر جنگ لڑی، گوالیار پر قبضہ کیا، دوبارہ جنگ میں اپنی جان قربان کر دی۔ 35. انڈین نیشنل کانگریس سے پہلے کون سی تنظیمیں وجود میں آئی تھی؟ جواب: ہندو میلہ، ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن، پونا ساروجنک سبھا، ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن۔ 36. ہندوستان کو آزادی کے ساتھ ساتھ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب: لاکھوں مہاجرین کا مسئلہ، فرقہ وارانہ فسادات، تشکیل مختلف صوبے جات کا اتحاد، غذائی پیداوار کی کمی، زراعت و ترقی۔ 37. پناہ گزینوں کے مسائل کا حل ملک نے کس طرح سامنا کیا؟ جواب: رہائش، روزگار، زمین، صحت کی نگہداشت، سماجی ماحول۔ 38. حیدرآباد کو ہندوستانی یونین میں کیسے ضم کیا گیا؟ جواب: نظام آزاد رہنا چاہتے تھے، کمیونسٹوں اور کسانوں نے جدوجہد کی، عوام نظام کے رضاکاروں کے خلاف تھے، ہندوستانی فوج نے نظام کو شکست دی، اس طرح حیدرآباد ہندوستان نظام میں شامل ہوئے۔ 39. جوناگڑھ کس طرح ہندوستان میں شامل ہوا؟ جواب: نواب محمد خان اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل کرنا چاہتے تھے، عوام ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے، عوام نے نواب کے خلاف بغاوت کی، اس طرح جوناگڑھ ہندوستان میں شامل ہوا۔ 40. جموں کشمیر کس طرح ہندوستان میں شامل ہوا؟ جواب: کشمیر کے راجا ہری سنگھ کی حکومت تھی، وہ آزاد رہنا چاہتا تھا، پاکستان نے قبائلی مسلمانوں کو اکسا کر کئی حملے کروائے، ہری سنگھ نے ہندوستانی حکومت سے مدد طلب کی، چند شرائط کے ساتھ کشمیر ہندوستان میں شامل ہوا۔ 41. پانڈیچیری کس طرح آزاد ہوا؟ جواب: آزادی کے بعد بھی فرانسیسی نو آبادیات تھی، کانگریس، کمیونسٹ وغیرہ نے تحریک چلائی، اس کے نتیجے میں تمام علاقے ہند یونین میں شامل ہوئے، 1963 میں مرکزی علاقہ بنا۔ 42. گوا کس طرح ہند یونین میں شامل ہوا؟ جواب: گوا پرتگالیوں کا نو آبادیات تھی، ہندوستان میں شامل کرنے کے لیے مسلسل تحریکیں چلتی رہیں، پرتگالیوں نے افریقہ اور یورپ سے زائد فوج منگوائی، ملک کے مختلف علاقوں سے ستیاگرہی گوا پہنچے، ہندوستانی فوج نے کی مداخلت سے گوا فتح کر لیا۔ 43. ہٹلر کس طرح جرمنی کا آمر حکمران بنا؟ جواب: صنعت کاروں کی حمایت حاصل کر کے کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کا خاتمہ کیا، مزدور انجمنوں کو بھی ختم کیا، سیاسی پارٹیوں کو ممنوع قرار دیا، نازی پارٹی کو واحد سیاسی پارٹی کا درجہ دیا۔ ہٹلر نے یا تو نازی نظریے نے جرمنی کو تباہ کر دیا، کیسے؟ اس نے کہا کہ جرمنی کی آریہ قوم ہی بہترین قوم ہے، دنیا پر حکومت کرنے کے لائق صرف جرمنی آریہ قوم ہے، جرمنی کے تمام مسائل کے لیے یہودی ہی ذمہ دار ہیں، یہ لوگ دنیا میں جینے کے لائق نہیں ہیں، جارحانہ قومیت کے جذبے کو پھیلایا، نسلی دشمنی کو پھیلانے کے لیے گوبلس نامی وزیر کا تقرر کیا۔ 45. فیسسٹ نظام کے خصوصیات کیا ہیں؟ جواب: والہانہ قومیت، آمیر حکومتوں کی تباہی، تشدد کا خاتمہ، نسلی اعتقادات، اشتراکی نظریات کا پھیلاؤ، قوم پرستوں کی حمایت۔ 46. عظیم کساد بازاری کے یورپ اور امریکہ پر کیا اثرات ہوئے؟ جواب: دونوں کی صورتحال بدترین ہونے لگی، عوام کی معیار زندگی میں کافی گراوٹ آئی، صنعت کاری اور زرعی ترقی میں رکاوٹ ہوئی، بے روزگاری عام ہوئی، قوم پرستی کا جارحانہ عروج ہوا۔ 47. دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں درپیش اہم مسائل کیا تھے؟ جواب: انسانی حقوق کی پامالی، اسلحہ کی دوڑ، معاشی غیر مساوات، دہشت گردی۔ 48. انسانی حقوق کے جدوجہد کے عالمی واقعاتی اسباب کون سے تھے؟ جواب: امریکہ کی جدوجہد آزادی، فرانس کا انقلاب، روس کا انقلاب، ہندوستان کی جدوجہد آزادی۔ 49. ہندوستان نے ہمیشہ ہی انسانی حقوق کی حمایت کی ہے، کیسے؟ جواب: ہندوستان نے ہمیشہ مسلسل کوشش کی ہے، دستور ہند میں بھی بنیادی حقوق کو شامل کیا گیا ہے، تنظیم اقوام متحدہ میں بھی ہندوستان نے انسانی حقوق کا تحفظ کے لیے آواز اٹھائی ہے، سماجی برائیوں کو ممنوع قرار دیا ہے۔ 50. تخفیف اسلحہ دنیا کے مستقبل کے لیے بے حد ضروری ہے، کیوں؟ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسلحہ کو کم کرنا یا
مرحلہ در مرحلہ ختم کرنا۔ اسلحہ کی دوڑ سے سارے عالم میں خطرہ، خوف وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، جنگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، غیر ضروری اور نقصان دہ ہے، اسی لیے تخفیف اسلحہ بے حد ضروری ہے۔ 51 امریکہ اور روس کے درمیان اسلحہ کو دوڑ کو روکنے کے لیے کون سے معاہدے ہوئے ہیں؟ جواب سالٹ، CTBT اینڈ میڈ۔ 52 ہندوستان نے کس طرح سے پسماندہ ممالک کی مدد کی؟ یا دنیا میں معاشی مساوات کے لیے ہندوستان نے کیا اقدامات کیے؟ جواب ہندوستان نے ناوابستہ پالیسی کو منظر عام پر لایا، بغیر کسی شرائط کے ترقی یافتہ ممالک کی مدد لی، پسماندہ ممالک کی خود اعتمادی کو بڑھانے کی کوشش کی، مالدار ممالک کا سرمایہ غریب ممالک کی طرف لانے کی کوشش کی۔ 53 معاشی غیر مساوات سے پسماندہ ممالک پر کس طرح مضر اثرات واقع ہونے لگے ہیں؟ جواب غیر ضروری خرچ، آزادانہ تجارت، غیر تندرست یا صحت مندانہ مقابلے، عالمگیریت۔ 54 دہشت گردی سے ہونے والے نقصانات یا اثرات کیا ہیں؟ جواب انسانی جان و مال کا نقصان، زیادہ نفسیاتی اثر مرتب ہوتے ہیں، ایک سیاسی حربہ ہے، دہشت گردی تنظیم کے نظریے کو بڑھاوا دیتا ہے اور بڑے پیمانے پر اموات کا سبب بنتا ہے۔ 55 ہندوستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جواب انسداد دہشت گردی کا فورسز کا قائم کیا گیا ہے، دفاعی افواج، عوامی مقامات پر ہائی الرٹ، انسداد دہشت گردی ایکٹ پارلیمنٹ کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے، لوگوں میں شعور، سخت قانونی کارروائی۔ 56 عوامی بھیڑ کی نوعیت بیان کیجیے۔ جواب یہ ایک عارضی بھیڑ ہوتی ہے، کسی ایک مقرر جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں، ارکان آپسی جذبات اور عمل سے متاثر ہوتے ہیں، بعض اوقات پر تشدد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ 57 فسادات کی شکل و صورت کیا ہے یا فسادات کی نوعیت بیان کیجیے۔ جواب کم از کم مقصد دکھائی نہیں دیتا، اتحاد کی کمی، ہر چیز کو تباہ کرتے ہیں، پیچیدگی پیدا کرتے ہیں، بے انتہا نقصان پہنچاتے ہیں، افراتفری کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ 58 ماحولیاتی تحریک کے مقاصد کیا ہیں؟ جواب جنگلات کی حفاظت، جنگلی حیاتیات کا تحفظ، ماحول کا بچانا، ہماری زمین کی حفاظت۔ ماحولیاتی تحریک کی فہرست بنائیے۔ چپکو تحریک، اپیکو تحریک، نرمدا تحریک، مونا وادی تحریک، MRPL تحریک، کائیگا تحریک۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجوہات کیا ہیں؟ جواب بڑھتی ہوئی آبادی، بے قابو شہروں کی ترقی، صنعتی ترقی، تکنیکی ترقی، نقل و حمل کا نظام، جنگلات کی تباہی۔ 61 مختلف ماحولیاتی تحریک کے مقاصد کیا ہیں؟ جواب ماحول کو بچانا، جنگلات کو بچانا، جنگلی جانوروں کی زندگی کو بچانا، ماحول کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کرنا۔ 62 عورتوں کی خود امدادی جماعتوں کی اہمیت کو وضاحت کریں۔ جواب مالی طور پر با اختیار بنانا، عورتوں کو سماجی طور پر با اختیار بنانا، تعلیمی بیداری لانا، خود کفیل بنانا، عورتوں کے عزت نفس کو بڑھاوا دینا، عورتوں پر ہونے والے مظالم کو روکنا۔ 63 ہندوستان جیسے ترقی پذیر ممالک کن مسائل سے دوچار ہیں؟ جواب بڑھتی ہوئی آبادی، غربت، بے روزگاری، بچہ مزدوری، بدعنوانی، عورتوں کا استحصال۔ 64 بچوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جواب سرو شکشا ابھیان، کولی سے اسکول پروگرام، تعلیمی حق کا قانون، قومی خواندگی مشن۔ 65 جہیز کی برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جواب لوگوں میں بیداری لانا، 1961 کا جہیز پر پابندی کا قانون، بین ذاتی شادیاں، جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال، رضاکارانہ تنظیمیں، خواتین کی انجمنیں۔ 66 ابرق کا استعمال کہاں کہاں پر کیا جاتا ہے؟ جواب ٹیلی فون، وائرلیس سروسز، شیشہ اور مصنوعی ربر میں۔ 67 ہندوستان میں پائے جانے والے ایٹمی معدنیات کون کون سے ہیں؟ جواب یورینیم، تھوریم، بیریلیم، لیتھیم۔ 68 غیر روایتی توانائی کے ذرائع کون سے ہیں؟ جواب شمسی توانائی، ہوائی توانائی یا باد توانائی، مد و جزر کی توانائی، آبی توانائی، بایو گیس کی توانائی۔ 69 سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل کی قسمیں کون سی ہیں؟ جواب قومی شاہراہیں، ریاستی شاہراہیں،
ضلعی شاہراہیں، دیہی سڑکیں۔ 77 جغرافیائی نظام معلومات GIS کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: GIS پر مبنی نقشے ذات پر کوشش ہوتے ہیں۔ تجزیہ کمپیوٹر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے جغرافیائی معاشی معلومات کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ نقشوں میں ترمیم اور اصلاح بھی کی جا سکتی ہے۔